کہ ہمارے چوکیدار، ہماری سرحدوں کے چوکیدار یا محافظ جو ہیں کسی چور کی حفاظت کے لیے یا چوکیدار کے لیے چوکیداری کے اوپر مامور نہیں ہیں. وہ پاکستان کی سیاست میں اگر وہ نیوٹرل ہوئے ہیں، انہوں نے ایک سٹینڈ جو ہے لیا ہے آئین اور قانون کے مطابق، تو ساری قوم جو ہے اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہے، ساری قوم جو ہے ان کے اس سٹینڈ کے ساتھ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ سائفر کی ماسٹر کاپی دفتر خارجہ میں ہے، جو تمہارے پاس تھی وہ کدھر گئی؟ اس کی کاپی پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ نے خود کہا، عمران خان نے خود کہا کہ وہاں میرے پاس تھی، اور کہا کہ مجھے نہیں پتا وہ کدھر گئی ہے جو میرے پاس تھی. یہ سائفر جو ہے یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے جتنے بھی سائفر ہوتے ہیں ان کا پاکستان کی سلامتی کے لیے اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں بین الاقوامی ان سے زیادہ تعلق ہوتے ہیں. اور اس کا کاغذ گم کر دینا، پہلے پرسنل کسٹڈی میں رکھنا، پھر کہنا کہ مجھے پتہ نہیں، وہ پتہ نہیں کہاں گیا ہے، یہ آن ریکارڈ ہیں. میں نے اپنی 32 سالہ سیاست میں کسی سیاستدان کو اتنی ڈٹائی کے ساتھ، اتنی بے شرمی کے ساتھ، جو وزیر اعظم کے عہدے پہ بھی رہا ہو، اس قسم کی باتیں کرتے نہیں دیکھا. اپنے موسنوں کو گالیاں دیتا ہے، جو ہاتھ اس کو کھلاتا ہے اس ہاتھ کو کاٹتا ہے. 3.5 سال اس نے کس طرح گزارے؟ آپ لوگ میڈیا کے حضرات جو ہے مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کس طرح اس نے گزارے. اس کا جو اقتدار جو ہے جتنی دیر بھی رہا، وہ کس کا مرہون منت تھا، اور آج کیا زبان استعمال کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کا اس قسم کا سربراہ کوئی رہا ہو تو اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے جو ہے لمحہ فکریہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہے سب سے بڑے آفس میں کس طرح پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ کس طرح کی زبان جو ہے استعمال کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ قوم آپ کو معاف کر دے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قوم آپ کو معاف کر دے گی؟ آپ نیوٹرل ہیں، قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. دیکھیں ہماری جدوجہد جو ہے 4 ملٹری ادوار کے اندر جو ہے سیاستدانوں کی جدوجہد یہ رہی کہ ہمارے ادارے جو ہیں آئین کے تحت جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائیں. اگر آج وہ آئین کی پابندی کرتے ہیں اور نیوٹرل ہیں تو کہتا ہے قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. یعنی اتنی بے حیائی کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ میری نیوٹرلٹی جو ہے اس کو چھوڑیں، غیر جانبداری کو چھوڑیں اور میری مدد فرمائیں. اور پھر جو ہے پریزیڈنٹ صاحب جو ہے جاتے ہیں، جا کے منتیں کرتے ہیں، ملاقات کراتے ہیں، وہاں پہ پاؤں پکڑتا ہے، معافی مانگتا ہے، ترلے کرتا ہے اور ساتھ دھمکیاں دیتا ہے. یعنی اندر کھاتے جو ہے 4 دیواری میں کمروں میں پاؤں پکڑتا ہے، ترلے کرتا ہے اور جلسوں میں اپنے ورکروں کے سامنے جو ہے بڑکے مارتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ساری قوم کے لیے یہ ہمارے اقتدار کی بات نہیں ہے. اقتدار آنی جانی چیزیں ہوتی ہیں، اقتدار آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کسی کا اس پہ کوئی اجارہ داری نہیں ہے اقتدار کے اوپر. لیکن پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے اداروں کی سالمیت، پاکستان کے آئین کی پاسداری، پھر اس نے حلف لیا ہے آئین کا. دیکھیں وہ آئین کی پاسداری کا حلف تو اس نے بھی لیا ہوا ہے، اور ساتھ وہ جو جن لوگوں نے ہماری افواج نے بھی لیا ہوا ہے ان کو کہہ رہا ہے کہ اپنے حلف کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرو اور نیوٹرلٹی چھوڑو اور میری سائڈ لو. ایک ہی دن کے اندر دو چیزیں جو ہے کانٹرڈکٹری جو ہیں وہ اس کے منہ سے نکلتی ہیں. شاید اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے صبح کیا کہا تھا اور آج اس وقت کیا کہہ رہا ہوں، یا شام کو کیا کہا تھا اور صبح کیا کہہ رہا ہوں. کیسز جو ہیں معاف کرنے کی اس نے بات کی،
کیسز تو پنجاب گورنمنٹ نے معاف کیے ہیں اس خاتون کے جو اس وقت پتہ نہیں امریکہ میں ہے یا دبئی میں ہے، جو ملک ریاض سے اس نے زمین لی ہے سہاوے میں، اس کا جو ٹرسٹ ہے اس میں وہ ٹرسٹی ہے ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ اور اس عمران خان کے ساتھ تیسری ٹرسٹی وہ ہے، اس کے کیس معاف ہوئے ہیں۔ ہمارا کون سا کیس معاف ہوا ہے؟ کوئی ایک کیس بتا دیں جن کا جو معاف ہوا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے جلسوں کے اندر، عوامی جلسوں کے اندر جھوٹ بولتا ہے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے متعلق جو ہے غلط زبان استعمال کرتا ہے اور منافقت سے کام لیتا ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ اندرون خانہ ترلے کر کے پنجابی میں کسی کے گھر جو ہے وہ پیغام بھجوانا ہو، آپ کو پتہ ہے کس کے ذریعے بھجواتے ہیں؟ انہوں نے صدر پاکستان کو بھجوایا۔ ساڈے کو تو نہیں صدر پاکستان کی بستی ہوئی، ان کے ذریعے پیغام بھجوایا صدر پاکستان کے ذریعے، اور پھر انہوں نے گھر ہی بیٹھ کے ترلے کیتے، انہیں کے آگے آتے ہاتھ جوڑے کہ غلطیاں ہو گئی ہیں، معافی دے دیں، اور پھر ساتھ جو ہے جلسوں میں جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ عوام یہ بات سمجھتے نہیں ہیں، اس کو ہال پڑ رہے ہیں نومبر کے، اس لیے وہ یہ ایسی باتیں کرتا ہے صبح کچھ یا شام کو، اس کو نومبر کے ہال ہے۔ اس نے جو پروگرام بنایا ہوا تھا کہ میں نے 5 سال یہ بھی مکمل کرنے ہیں اور 5 سال اگلے بھی لینے ہیں، اس نے اس کا دماغی توازن جو ہے نا وہ درست نہیں رہا۔ آپ دیکھیں کہ ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا، اس کے متعلق جو ہے پی ٹی آئی نے کیا زبان بولی۔ آج سے 6-7 روز پہلے پھر ہمارے افسر و جوان شہید ہوئے ہیں ہیلی کاپٹر کے حادثے میں۔ اس وقت ایک لو کی دہشت گردی کی جو ہے اس وقت بھی فضا بنی ہوئی ہے ہمارے شمالی علاقوں کے اندر۔ ہماری فوج جو ہے آج بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، اور قوم کو اپنی افواج کے ساتھ اس وقت کھڑا ہونا جو ہے یہ ہمارا فرض ہے۔ یہ صرف یہ اس لیے نہیں کہ ہم حکومت میں ہیں، ساری قوم کا من حیث القوم جو ہے یہ فرض ہے کہ ہم اس وقت جب کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے ایک لو انٹینسٹی جنگ اس وقت بھی جاری ہے، اس میں سیلاب آیا ہوا ہے سارے پاکستان میں بہت بڑی بڑی تنظیمیں جو فلاحی ادارے جو ہیں وہ ایک بڑا مثالی کام کر رہے ہیں۔ حکومت جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم پاکستان جو ہے، مجھے بتائیں یہ کہاں گیا ہے؟ پاکستان کی افواج جو ہیں، پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس، یہ ساری قوم جو ہے اس وقت ایک کام میں جٹی ہوئی ہے، اور وہ ہے سیلاب زدگان کی جو کروڑوں لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے۔ مجھے یہ بتائیں یہ کہاں گیا ہے؟ سوائے اقتدار کے سیلاب جس وقت عروج پہ تھا اس وقت بھی یہ جلسے کر رہا تھا۔ اقتدار کی ہوس نے اس شخص کو پاگل کر دیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام مراحل جو ہیں آئین اور قانون کے تحت جو ہے طے پائیں گے، وقت پہ الیکشن ہوگا، اور یہ جو اس کو ہال پڑ رہے ہیں نومبر کے، اللہ کے فضل سے نومبر بھی خیر خیریت کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے سارے مرحلے عبور ہوں گے، اور اس کے ترلوں اور اس کی بڑکوں کے درمیان جو ہے وہ فرق جو ہے ہر شخص کو پتہ لگ گیا ہے، خصوصاً کوئی شک کی شبے کی گنجائش نہیں رہے گی
اس آڈیو لیک کے بعد آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اور بھی آنی ہے، تو پھر پتہ نہیں کیا حال ہوئے دسو. تو آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ فرض یہ ہے کہ آپ ایک توانا اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ایک توانا آواز ہے. مہربانی تھوڑی. وزیر دفاع ابھی ہیں، وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، اور مجھے یاد پڑتا ہے آپ پرائیویٹائزیشن کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں اور پانی کا بجلی کے وزیر. آپ سے اور ایک ایسے خاندان سے آپ کے والد صاحب کا بھی ایک امپورٹنٹ رول رہا، اور آپ پہلے وزیر دفاع ہیں جن کے سگنیچر سے دوسرے آرمی چیف کی سمری جائے گی، تیسرے کی کہ پچھلے آپ دو تھے. اور اس وقت بھی آپ نے ایک کہا تھا کہ 5 منسٹر، اس وقت بھی جنرل اکرام گجرانوالہ کور کے کمانڈر تھے، اور ابھی بھی ایک جنرل عامر 5ویں نمبر پہ وہ بھی گجرانوالہ کور کے کمانڈر. تو کیا آرمی چیف نے بھی آپ کہہ دیا کہ آئی نو مور نومبر 27 سے 28 کو چلا جائے، تو کیا کب تک آپ نیکسٹ آرمی چیف کو اناؤنس کر دیں گے تاکہ جو یہ بیمار شخص ہے اس کا بیماری ختم ہو، کوئی علاج ہو جائے؟ کنی ہمدردی ہے انہوں کہ وہی بیماری کا علاج کیا جائے، تو افاقہ ہونا چاہیے. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ جو میرا تجربہ ہے میں اس کی بیسس پہ جو پہلے میرے دو جو تجربات ہیں اس سلسلے میں، یہ پروسیس جو ہے کہیں جا کے اس مہینے کے آخر میں سٹارٹ ہوگا یا نومبر کے شروع میں سٹارٹ ہوگا. لیکن میاں نواز شریف صاحب نے یہ روایت رکھی تھی کہ جو آؤٹ گوئنگ چیف ہوتے ہیں ان کو اتنا ٹائم ملنا چاہیے کہ وہ ایک احترام کے ساتھ، ایک پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جوانوں سے، اپنے افسروں سے جن کو انہوں نے کمانڈ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ رخصت ہو سکیں. تو میرا خیال ہے کوئی ایسی جلدی نہیں ہے. اینو اور تڑفن دیو 2-3 ہفتے اور جڑا ہے اینو مرچاں لگتی رہندیاں، تو یہ لڑنا کوئی نہیں، یہ پھر کٹھے ہی نال نبڑ لواں دے انشاءاللہ. ان کے بیان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا کچھ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر سے پہلے پاسبلٹی ہے کہ نئے چیف کے اناؤنسمنٹ ہو جائے. نہیں دیکھیں، میں یہ دوسرے پہ تو کمنٹ نہیں کر سکتا. اگر کوئی ایسی بات، اب اول تو ایسی بات ہے کوئی نہیں، اگر کوئی ایسی بات ہو بھی تو میرا جو اسائنمنٹ ہے وہ مجھے کمپیل کرتی ہے کہ میں تواڈے نال گپ شپ وچ نہ گل کراں. ایک دوسری بات جو آپ نے کہی ہے، انہوں نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے. انہوں نے وہاں پہ جو بات کی ہے میرا خیال ہے اس سے بھی آپ نے بھی، میرے بھائی نے بھی یہ بات کی ہے، تو ایک کلیئرٹی تو آئی ہے نا. کم از کم جو آج سے 6 یا 7 دن یا 10 دن پہلے جو تھوڑا سا ایک ابہام تھا وہ ابہام تو دور ہوا ہے، تو آہستہ آہستہ سارے ابہام دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. نہیں یار میں آپ کو بات بتاؤں، جاتی جی دورے میں نہیں، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ، میرا خیال ان کا پرسنل سٹاف ہے اور تو کوئی نہیں، اور کوئی شخص شامل نہیں ہے. باقی جو میں واپسی میں جو رکا تھا، جاتی دفعہ میں میری ملاقات میاں صاحب سے ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ واپسی پہ رک جانا. تو یہ پیورلی پرسنل ملاقات تھی. 2 دن میں ان کے پاس جاتا رہا. جو میرا جمعہ ان کے ساتھ پڑا، کوئی سیاسی گفتگو جو ہے گپ شپ نہیں ہے. میں ذاتی گپ شپ ان کے ساتھ ضرور رہی. میں بالکل آپ کو آنیسٹلی یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں اس قسم کی کوئی گفتگو نہیں رہی. جی جی عمران صاحب حکم. ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ماضی میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ٹائم ایمپل دیتے ہیں کہ وہ فیئرویل کالز جو ہے وہ کرتے ہیں. جی جی جی. تو کافی سارے آرمی چیف جو ہے نواز
وزیر اعظم کا اختیار بھی ہے کہ وہ جس کو چاہے پرائم منسٹر بنائیں، لیکن ہر دفعہ اس ایک اہم کانسٹیٹیوشنل پورٹ فولیو ہے، اس کے اوپر ایک کنٹروورسی جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتی ہے کہ فلاں شخصیت کو لگا دیا گیا، فلاں والے کو لگا دیا گیا. اس دفعہ کوئی پی ایم ایل این کے رینکس میں کوئی تھنکنگ ہے یا میاں صاحب کے ذہن میں کوئی تھنکنگ ہے کہ ہم نے بائی بک کوئی ٹاپ 2-3 میں سے سینئرس کے ساتھ جانا ہے، یا اس کے اوپر بھی کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا؟ کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا. جو روایت ہے آپ نے بھی بتایا کہ 5 اشخاص کے نام آتے ہیں، اور بالکل ٹھیک انہوں نے کہا کہ پچھلی دفعہ جنرل اکرام صاحب کا 5ویں نمبر کا نام تھا. تو اس 5 میں سے جو ہے وہ کوئی بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے. ویسے میں ایک روایت ہے، لیکن اس سے علاوہ بھی اگر ماضی میں ایسے موجود ہیں مثالیں جس میں 5 نمبر سے جو نام نہیں بھی ریکمینڈ ہوئے تھے، ان میں سے بھی لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا. میرا اپنا خیال ہے کہ جنرل ایک امپریشن ہے کہ 3 اسٹار جنرل جو ہے وہ سارے کے سارے ایلیجیبل ہوتے ہیں اپنے اس سلاٹ کے لیے. لیکن آبویسلی اگر جو نام ریکمینڈ ہوتے ہیں جی ایچ کیو کی طرف سے، چیف جو نام ریکمینڈ کرتا ہے منسٹری آف ڈیفینس سے ہوتے ہوئے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتا ہے، ان کی ایک اپنی سینکٹیٹی ہوتی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پروسیس میں سے گزر کے نام آتے ہیں، لیکن ڈسکریشن جو ہے وہ پرائم منسٹر کی پھر بھی رہتی ہے. جی جی Sir, Imran Khan's narrative on Cypher has violated the SOPs of the head of state, which is the most highly confidential document. Is there any constitutional provision that can hold him accountable and shut this window for future prime ministers to keep their narratives limited and silent on such situations, and they should never violate it in future, sir? Or will you bring any legislation on this? آپ نے جو بات کی ہے وہ بڑی ریلیونٹ بات ہے کہ جو چیزیں پبلک کے ریلم میں نہیں آتی، جو عوامی جو ہے بحث کا موضوع نہیں بننی چاہیے، وہ سائفر ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ سیکرٹ ہوتا ہے. وہ اپنے امپریشنز ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارے سفیر کے کہ میں فلاں سے ملا، میں فلاں سے ملا، یہ گفتگو ہوئی. وہ سائفر میں وزیر دفاع خواجہ آصف اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سائفر کا تعلق قومی سلامتی اور بین الاقوامی تعلقات سے ہوتا ہے. ساری قوم پاک فوج کے موقف کے ساتھ ہے. سائفر کی کاپی کہاں گئی؟ خان صاحب کو نومبر کے ہال پڑھ رہے ہیں، وقت الیکشن پہ ہوں گے. آڈیو لیکس کے بعد سائفر کا بھانڈا بھی پھوٹ گیا ہے. نومبر میں تمام معاملات آئین اور قانون کے مطابق طے پائیں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.